الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. میرے معزز سامعین و ناظرین، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت اور ان کے ایمان اور اخلاص کا اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تو سامان اور ضروریات کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایمان اور اخلاص کا ثبوت اس واقعے سے ملتا ہے کہ جب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی طے ہوئی تو سامان اور ضروریات کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زرع بیچنے کا حکم دیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہ زرع سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فروخت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زرع عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 480 درہم میں بیچ دی۔ اس کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرع پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ جو رقم تھی وہ رقم بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کر دی۔ چنانچہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں فلما قبضت الدراہم وقبضت الدرع منی قال فإن الدرع هدية مني إليك فأخذت الدرع والدراهم وأقبلت إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں نے جب 400 درہم لے لیے اور زرع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ زرع میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ پس میں نے زرع اور وہ دراہم لے کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ فطرحت الدرع والدراہم بین یدیہ واخبرتہ بما کان من امر عثمان فدعا لہ بخیر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے وہ دراہم بھی اور زرع بھی لا کر کے رکھ دی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ماجرا پیش آیا تھا بے و شراء کا، وہ سارا ماجرا میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دراہم میں سے ایک مٹھی بھر کر کے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کے حوالے کی کہ جاؤ اور بازار سے میری بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لیے جو ضروری اور مناسب سامان ہو گھر کی ضروریات کا وہ لے آؤ۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ضرورت کی چیزیں لے کر کے آئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شادی و نکاح کے متعلق
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گواہان نکاح کا ثبوت موجود ہے کہ یہی حضرات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اور ان کے نکاح کے گواہ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، امرنی ان ازوج فاطمۃ من علی فدعوا لی ابا بکر وعمر وعثمان وعلی وطلحۃ وزبیر وبعددہم من الانصار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو حکم کیا ہے کہ فاطمہ کی شادی علی سے کر دوں، پس تم ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر اور اتنے انصار کو میرے پاس بلا کر کے لے آؤ۔ حضرت انس فرماتے ہیں فدعوتہم، میں نے ان کو بلایا، فلما اخذوا مجالسهم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ ثم انی اشہد انی قد زوجت فاطمۃ من علی۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ حضرات آئے اور آ کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا اور الحمدللہ سے خطبہ شروع فرما کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ انی اشہد انی قد زوجت فاطمۃ من علی، کہ تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے فاطمہ کا نکاح علی سے کر دی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اور ان کے نکاح میں پوری ہمدردی اور محبت سے شرکت فرمائی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے حضرات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے گواہ بنے اور ان کی شادی کے تمام معاملات کے اندر برابر شریک رہے، اس لیے کہ یہ تمام حضرات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جدی رشتہ دار اور ایک قوم سے تھے۔ ان تمام حضرات کا سلسلہ نسب کسی کا تیسرے نمبر پر، کسی کا چوتھے اور پانچویں نمبر پر، اور کسی کے 7ویں نمبر پر جا کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص اور محبت کے باعث خود سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد ائمہ اہل بیت ہمیشہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف اور توصیف اور ان کا حق خلافت بیان کرتے تھے، یہاں تک کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کا نام بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھ کر ان سے محبت کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ نہج البلاغہ میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط منقول ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ انہو بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر وعمر وعثمان علی ما بایعوہم علیہ، بے شک میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر، عمر، عثمان کی بیعت کی تھی، لہٰذا نہ اب کسی حاضر کو اختیار ہے کہ کسی اور کو پسند کرے، اور نہ کسی غائب کو حق ہے کہ وہ میری خلافت کو رد کرے، سوائے اس کے نہیں کہ مشورہ خلافت کا حق مہاجرین اور انصار کو ہے،
پس اگر وہ حضرات کسی شخص پر متفق ہو جائیں اور اس کو امام بنائیں تو وہ خدا کے نزدیک پسندیدہ امام ہوگا۔ اسی طرح امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت کے لیے آسمان سے کامیابی کی ندا ہوتی ہے، اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت کے لیے بھی کامیابی کی ندا ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، ینادی مناد من السماء اول النہار ان علی علیہ السلام وشیعتهم الفائزون قال وینادی مناد آخر النہار الا ان عثمان وشیعتهم الفائزون۔ آسمان سے صبح کو ندا آتی ہے کہ بے شک علی اور ان کی جماعت کامیاب ہے، اور شام کو آواز آتی ہے کہ سن لو عثمان اور ان کی جماعت ہی ضرور کامیاب ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ امام زین العابدین کے پاس عراق سے کچھ لوگ آئے تو انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں گستاخی کی کچھ باتیں کی تو امام زین العابدین نے ان کو فرمایا کہ الا تخبرونی انتم المہاجرون الاولون الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم ان مہاجرین اولین میں سے ہو جو کہ اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے تھے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور رضامندی چاہتے تھے اور اللہ اور رسول اللہ کی امداد کرتے تھے اور وہی نہایت ہی سچے لوگ تھے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ لا، نہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ اس پر امام نے فرمایا کہ فَأَنْتُمُ الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ قَالُوا لَا۔ امام نے فرمایا کہ کیا پھر تم ان لوگوں میں سے ہو کہ جنہوں نے مہاجرین کے آنے سے پہلے گھر بار اور ایمان کو ٹھیک ٹھاک تیار کیا ہوا تھا اور ہجرت کرنے والوں کو محبوب رکھا، اور ان مہاجرین کو جو کچھ دیا جاتا اس سے دلوں میں تنگی نہ پائی اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دی اگرچہ خود تنگی اور بھوک میں مبتلا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ امام نے پھر ان سے کہا کہ جب تم ان دونوں فریقوں میں سے نہیں ہو تو میں گواہی دیتا ہوں، انا اشہد انکم لستم من الذین قال لهم فیہم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا اخرجوا فعل اللہ بکم۔ جب تم ان دونوں فریقوں میں سے نہیں ہو تو میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہو جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ مہاجرین اور انصار کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور نہ کر ہمارے دلوں میں بغض و کینہ ایمان والوں کے حق میں۔ امام نے فرمایا کہ میرے سامنے سے نکل جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وہ کرے جس کے تم مستحق۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ امام زین العابدین کے سامنے جن لوگوں نے خلفائے ثلاثہ کی شان کی اندر
گستاخی کی تھی، اچھے الفاظ کا استعمال نہیں کیا تھا، انہوں نے ان کو اپنی مجلس کے اندر بیٹھنے نہیں دیا بلکہ اپنے مجلس سے اٹھا لیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے باعث عثمان رکھا، جو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اور شیعہ کی کتابوں کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ عثمان اور عمر حضرت امیر المؤمنین علی کے بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ ایک کا نام عثمان تھا اور دوسرے کا نام عمر۔ چنانچہ جلاء العیون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عثمان و عمر اولاد امیر المؤمنین کے در صحرائے کربلا شہید شدن، کہ عثمان اور عمر از امیر المؤمنین علی کے بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ تو معلوم ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام زین العابدین یہ سب حضرات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو حق اور صحیح یقین کرتے تھے، اور ان کو اور ان کی جماعت کو کامیاب سمجھتے تھے، اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو مسلمانوں کے کسی گروہ میں شامل نہ سمجھتے تھے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا کا مستحق سمجھتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی وجہ سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کا نام عثمان رکھا تھا۔ اسی طریقے سے روایات سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت خلافت منظور کی تھی۔ چنانچہ شیعی کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ثم مد یدہ فبایع، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ آگے کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر لی تھی۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر ہے فمشا الی عثمان ثم بایعہ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلے اور جا کر کے ان کی بیعت کی۔ یہ روایت شرح نہج البلاغہ کے اندر۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشی کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت اور ہمدردی تھی کہ جس وقت باغیوں اور بلوائیوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تو آپ نے خود اپنے صاحبزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی حفاظت کے اوپر مامور کیا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ جب باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ سخت کر دیا تو آپ نے لوگوں کی طرف جھانک کر کے فرمایا، اے اللہ کے بندو۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر آ رہے تھے۔ انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ باندھا ہوا تھا، اپنی تلوار گلے میں ڈالی ہوئی تھی۔ ان کے آگے حضرات مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت تھی، جن میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان حضرات نے باغیوں پر حملہ کر کے انہیں بھگا دیا، اور پھر یہ سب حضرات عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی بلندی اور مضبوطی اس وقت حاصل ہوئی جب آپ نے ماننے والوں کے ساتھ لے کر نہ ماننے والوں کو مارنا شروع کر دیا، اور اللہ کی قسم مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم ان سے جنگ کریں۔ اس پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے اوپر اللہ کا حق مانتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرا اس پر حق ہے، اس کو میں قسم دے کر کہتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی ایک سینگی بھر خون نہ بہائے اور نہ اپنا خون بہائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ عرض کی،
تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی جواب دیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے نکلتے ہوئے فرما رہے تھے کہ یہ اللہ آپ جانتے ہیں ہم نے اپنا سارا زور لگا لیا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور نماز کا وقت ہو گیا تو لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اے ابو الحسن آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں۔ انہوں نے کہا، باقیوں نے امام کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور میں اس حال میں تمہیں نماز نہیں پڑھا سکتا، میں تو اکیلے ہی نماز پڑھوں گا۔ چنانچہ وہ اکیلے نماز پڑھ کر اپنے گھر چلے گئے۔ پیچھے سے ان کے بیٹے نے آ کر خبر دی، اے ابا جان، اللہ کی قسم وہ باقی لوگ ان کے گھر میں زبردستی گھس گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی قسم وہ لوگ تو ان کو قتل کر دیں گے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو الحسن، شہید ہو کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا، جنت میں اللہ کا خاص قرب پائیں گے۔ پھر انہوں نے پوچھا، اے ابو الحسن، یہ قاتل لوگ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے 3 دفعہ کہا، اللہ کی قسم دوزخ میں جائیں گے۔ ان تمام روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپس میں کس قدر تعلق تھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس قدر محبت تھی۔